السلام علیکم ناظرین، میری عمر 12 سال تھی جب میرا نکاح میری کزن زلیخا سے بڑی کم عمری میں کر دیا گیا۔ وہ بیچاری اس وقت صرف 7 سال کی تھی، ٹھیک سے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔ میرے چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا انگوٹھا نیلی سیاہی میں بھگویا اور نکاح نامے پر لگا دیا۔ پھر میرے ابا نے بھی ایسا ہی کیا۔ یوں ہم دونوں کا نکاح ہو گیا، بلکہ رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ نہ میں جانتا تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور نہ اسے پتا تھا کہ شوہر کسے کہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بس یہی ریت رواج تھا۔ وہ شلوار قمیض پہنی، کوٹھے والا دوپٹہ سر پر اوڑھے، گلے میں گلو بند، ماتھے پر کلی بندھایا، ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں باندھے پہنے، الجھی سی تھی۔ میں نے سر پر بھی سہرا باندھ رکھا تھا جس پہ پھول کلیاں لٹک رہی تھیں۔ میں تب کوفت کا شکار تھا۔ رخصت کرا کے میں زلیخا کو اپنے گھر لے آیا۔ یاد آیا کہ میں نے آپ کو اپنا نام بتانا ہی بھول گیا۔ میرا نام یوسف ہے۔ اماں بتاتی ہیں کہ جب زلیخا پیدا ہوئی تبھی اس کا نام میرے نام کر دیا گیا تھا۔ اس کا نام زلیخا رکھا گیا تھا۔ زلیخا صرف یوسف کی ہی ہو سکتی تھی۔ بہرحال رخصتی کے وقت زلیخا نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، اماں کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جانے والی، تائی اماں کے گھر پر نہیں جاؤں گی۔ میری چچی کہنے لگی کہ تمہاری شادی ہو گئی، شادی کے بعد ہر لڑکی کو اپنے سسرال جانا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، اماں میں نہیں جا رہی۔ اس نے ہائے ہائے کر کے رونا شروع کر دیا۔ چچی نے اس کے منہ پر جو لیپا پوتی کی تھی اس کے آنسو سے دھلنے لگی۔ بہرحال وہ رونا دھونا مچا کر اس بات پر راضی ہوئی تھی کہ اپنی گڈی اور گڈا کو بھی لے کر تائی کے گھر جائے گی۔ اور وہ میرے گھر آئی تو میں نے سب سے پہلے گھر آتے ہی اپنا سہرا اتار کر ایک طرف پھینکا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں نے اس سہرے کو پہن کر نہ جانے کس عذاب میں پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا، اماں مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اماں نے کہا، اچھا دے رہی ہوں کھانا۔ بارات پہ کیوں نہیں کھایا تو نے؟ میں نے کہا، اس سہرے میں کھانا کھایا جاتا ہے؟ اماں مجھے کھانا دینے لگی کیونکہ چچی نے کھانا باندھ کر ہمارے ساتھ ہی بھجوایا تھا۔ کھانا کھا رہا تھا اور سامنے زلیخا گڈا گڈی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تو اماں مجھے کمرے میں بھیج دیا اور البتہ زلیخا کو اپنے ساتھ سلانے لگی۔ شادی کو بس چند ہی دن ہوئے تھے کہ جب میں نے دیکھا کہ اماں زلیخا سے کہنے لگی کہ آج کے بعد برتن تم دھو گی، اور اس وقت 7 سال کی تھی۔ کہنے لگی، تائی اماں مجھے برتن دھونے نہیں آتے۔ میری ماں کہنے لگی، اچھا میں سکھا دوں گی تمہیں اماں۔ اماں نے اس کو برتن مانجنے سکھائے تھے۔ یہ اس کا پہلا کام تھا جو اس نے ہمارے گھر پر کرنا شروع کیا۔ میں اسکول پڑھتا تھا۔ جب اسکول گیا تو لڑکوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا کہ آ گئے چھوٹے دولہے میاں۔ مجھے بڑی بےزتی سی محسوس ہوئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یوں کم عمری میں شادی کرنا میرے لیے ایک مذاق بن جائے گا۔ لڑکے میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے، تو چند سال میں ہی باپ بن جائے گا۔ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے گھر آ کر جب اماں کو بتایا تو اماں ہنسنے لگی، کہنے لگی، پاگل، اس بات پہ غصہ لینے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، اماں میں اسکول نہیں جاؤں گا، لڑکے میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتی، اڑانے دو، اب کسی کے خاطر ہم اپنی ریتی رواج تھوڑی بدل سکتے ہیں۔ زلیخا نے سارے برتن مانجھ کر ایک طرف رکھنے لگی، اماں اب میں اپنی گڈا گڈی کے ساتھ کھیل لوں؟ وہ کہنے لگی، ہاں کھیل لو۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میری زلیخا کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ جب بھی اس کے گڈا گڈی کو ہاتھ لگاتا تو وہ رونے پیٹنے لگ جاتی۔ تم توڑ دو گے میرے گڈا گڈی کو ہاتھ مت لگاؤ۔ میں اسے کہتا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کھیلنے دو، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا کہ جب میں نے بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھا تو میرے جذبات اور سوچ بدلنے لگی۔ اپنی مخالفت سمت میں دلچسپی ہونے لگی اور 15 سال کا ہو گیا تو اور زلیخا 10 سال کی۔ اب تو اماں کے ساتھ بہت کام کرنے لگی تھی۔ میری بیٹھک اب لڑکوں میں ہونے لگی تھی۔ وہ لڑکے کچھ آوارہ سے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے، تم تو شادی شدہ ہو،
ہو چل یہ بتا بیوی کے ساتھ سہاگرات منائی ہے یا نہیں؟ میرے لیے یہ لفظ بالکل لفظ انجان تھے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے تجھے یہ نہیں پتا تو تم نے شادی کس چیز کی ہے؟ وہ کہنے لگا وہ تو میرے ابا نے کر دی تھی۔ میرے دوست کہنے لگے چل آجا تجھے آج دکھاتے ہیں شادی کے بعد سہاگرات کیسے مناتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حیرت ہوئی وہ مجھے ایک بار ایسے گھر کے باہر لے گئے جس گھر میں ابھی کچھ دیر پہلے شادی ہوئی تھی۔ برقی کمکموں ابھی ان کے گھر کی چھت پر لگے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں نے ایک کمرے کے سامنے کھڑا ہو کر بند کھڑکی کا ذرا سا پٹا کھولا اور اندر کا منظر دیکھنے لگے۔ چل اب تو بھی دیکھ۔ میں اس وقت اتنا بھی بڑا نہ تھا لیکن جو منظر میں کھڑکی کے اندر دیکھ رہا تھا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں دیکھنا، اگر ابا یہاں آ گیا تو مجھے بہت مارے گا۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گیا لیکن میرے وہ دوست بار بار مجھے اپنی بیوی کے قریب رہنے کے لیے اکساتے رہتے تھے، کہتے تھے کیا تو نامرد ہے جو تجھے بیوی کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا؟ ان کی بیہودہ باتوں کو سن سن کر میری نظر زلیخا پر الگ انداز میں اٹھنے لگی۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی لیکن اندر ہی اندر ایک خوف بھی میرے اندر موجود تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہا تو وہ اماں کو بتا دے گی۔ میں میٹرک کر چکا تھا، کالج ہمارے گاؤں میں تھا انہیں اسی لیے ابا نے مجھے شہر کے ہاسٹل میں ڈال دیا تھا۔ وہاں ہم لڑکے آپس میں ہر قسم کی باتیں کرتے اس لیے مجھے کافی باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ پھر میں چھٹی پر گاؤں جب میں چھٹی پر گاؤں جاتا اپنا کام زلیخا سے کہتا لیکن وہ ویسے ہی تھی، کہتی تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو تمہارے کام کروں۔ وہ 17 سال کا ہو چکا تھا اور 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے اس کا شوہر تھا، اس نے مجھ سے تمیز سے بات کرنی چاہی تھی۔ میں نے اب اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا پورے ایک ہفتے میں بس ایک دن کے لیے گھر آتا ہوں تم مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر سکتی؟ وہ کہنے لگی کہ اتنی ڈھیر سارے تمہارے دھونے والے کپڑے دھوتے ہیں وہ اتنے گندے تم اتنے گندے کہاں وہاں مزدوری کرتے ہو؟ 2 گھنٹے لگتے ہیں مجھے صرف تمہارے کپڑے ہاتھ سے دھونے میں۔ میں نے کہا کوئی احسان تو نہیں کرتی ہو نا مجھ پر؟ تو یہ تمہارا فرض ہے۔ کہنے لگی مجھ سے نہیں ہوتا۔ وہ میرے کپڑے طے کر رکھ رہی تھی جب میں نے اسے اپنی ایک شرٹ استری کرنے کے لیے کہا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں ابھی باہر اپنے دوستوں سے مل کر آیا تھا۔ اس وقت وہ میرے کمرے میں تھی، میرے کپڑے طے کر میرے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا اماں کہاں ہیں؟ کہنے لگی اماں اور باقی سب خالہ کے گھر گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل اندر سے مچلنے لگا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس آیا تو وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ بال اس کی کمر تک آنے لگے تھے، ابھی سنہرے رنگت کی سرخ سفید تھی۔ بے نیازی سا دوپٹہ اس نے گلے میں پہن رکھا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اچھلنے لگی، بری طرح چونک گئی تھی۔ میں نے کہا دیکھو میرے ہاتھ میں کپڑے دھونے سے ہاتھ کتنے گھس گئے ہیں۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے حسرت سے دیکھنے لگی۔ پھر کہنے لگی دروازہ کیوں بند کیا تم نے؟ میں نے کہا تمہیں کچھ بتانا ہے۔ کہنے لگی کیا؟ میں نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے کہا تم جانتی ہو ہمارا رشتہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کیا تمہیں نہیں پتا؟ چھوڑو میں نے کہا جانتا ہوں، تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی تم میرے تایا زاد ہو؟ میں کہنے لگا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں۔ میری نظر میں وقتی سی بڑھ رہی تھی اور وہ کچھ نروس ہو رہی تھی۔ فوراً اسے کمرے کے دروازے کے پاس جانے لگی لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ کر دل عجیب سی خواہشات کرنے لگا تھا۔ کمبخت جب لڑکوں کے منہ سے میں نے گرل فرینڈ کی باتیں سنی تھی، جی چاہتا تھا میں بھی ویسا ہی کروں۔
اور تو وہ پھر میری بیوی تھی۔ میں نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا اور وہ بے ساختہ میرے ساتھ لگ گئی۔ مت پوچھیں، دل میں ادھم سی مچ گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا، میں تمہارا شوہر بھی ہوں، جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے احسان میں کم کم سبقانے لگی تھی۔ یوسف، مجھے چھوڑو ورنہ تائیں اماں کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا، میری بات کا جواب دو، جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے میں کچھ اور بے خودی میں آگے بڑھتا، اس نے مجھے پوری قوت کے ساتھ دھکا دیا اور مجھے پیچھے جا کر گرا اور فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ میں نے کہا، زلیخا کی بچی، آج نہیں بچو گی مجھ سے، ویسے بھی اماں گھر پر نہیں ہیں۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو باہر کا مین دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ شاید باہر جا چکی تھی۔ باہر اس کی سہیلیاں تھیں، شاید وہ وہاں چلی گئی، لیکن مجھے بے چین کر گئی تھی۔ میرے دوست اپنی گرل فرینڈ کے قصے سناتے تھے، حالانکہ میری ہی عمر کے تھے، لیکن اتنی سی عمر میں بھی ان لڑکوں سے دوستی تھی۔ ان کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ میں جاتے تھے، انہیں لنچ بھی کراتے تھے اور بہت کچھ اور بھی کرتے تھے۔ کبھی ان کے ساتھ پارکوں میں چلے جاتے، کسی کونے میں بیٹھ کر درخت کی اوٹ میں بڑا کچھ کرتے۔ میں یہ ساری باتیں سنتا تو مجھے برا نہیں لگتا تھا، بلکہ اچھا لگتا تھا۔ شاید میری عمر کچھ ایسے حصے میں آ پہنچی تھی کہ یہ سب کچھ بڑا دلچسپ لگتا تھا۔ جب اماں پڑوس سے واپس آئیں تو زلیخا بھی اسی وقت گھر میں پہنچی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اماں کے سامنے زبان نہ کھول دیں۔ اماں کہنے لگی کہ رات کا کھانا بنایا ہے؟ زلیخا نے نہیں، میں نے سر ہلایا۔ اماں کہنے لگی، کیوں نہیں بنایا؟ میں تمہیں کہہ کر گئی تھی نا۔ کہنے لگی وہ یوسف نے۔ میں نے کہا، میرے کپڑے طے کر رہی تھی، پھر اس کی سہیلی اس کو آواز دے کر میں نے اسے کہا تھا، جاؤ اپنی سہیلی کے گھر چلی جاؤ۔ اماں کمر پر ہاتھ رکھے کہنے لگی، تو کس نے خوشی اس کو بھیجا تھا وہاں؟ اب کھانا کون پکائے گا؟ ایک تو تھک ہار کر گھر پہنچی ہوں، اب ہانڈی بھی میرے سر پر پڑی ہے، پتہ نہیں یہ لڑکی کب گھر سنبھالے گی۔ میں نے کہا، اماں اس کی عمر تو دیکھو، اتنی بڑی تھوڑی ہے، اپنی سریا جتنی تو ہے۔ سریا تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، آپ نے سارے کام زلیخا کے سر پر ڈال رکھے ہیں۔ اماں کہنے لگی، تم زیادہ ہمدردی نہیں کرنے لگے؟ یہ گھر کی بہو ہے، یہ تو سارے کام کرے گی نا۔ بیٹیاں تو ویسے بھی پرایا دھن ہوتی ہیں، میکے میں سکھ کے 4 دن گزار لیں، بس وہی ان کے سکھ کے دن ہوتے ہیں۔ سسرال والے تھوڑی اتنے نخرے برداشت کرتے ہیں۔ میں نے کہا، چند دن اسے بھی اس کے میکے بھیج دیا کرو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری اماں نے مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ تجھے ہوا کیا ہے؟ تمہیں زیادہ اپنی بیوی کی ہمدردی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ اماں زلیخا سے کہنے لگی، چل جلدی سے پیاز لہسن ادرک کاٹ دے، اور جلدی سے سبزی کاٹنے لگی۔ بار بار مجھے غصے والی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی روز میں ہاسٹل چلا گیا، لیکن یہ ہفتہ میرا بڑا ہی مشکل سے کٹا۔ اب کی بار میں نے گاؤں سے پہلے ہی بہت ساری کانچ کی چوڑیاں خریدی تھی۔ پہلی بار زلیخا کے لیے کچھ لے کر جا رہا تھا۔ جب گھر آیا تو اماں کو ایک کڑھائی والی شال دی اور اپنی بہنوں کو بھی چوڑیاں دی۔ البتہ زلیخا کی چوڑیاں میں نے اپنے سامان میں ہی رہنے دی۔ یہ سوچا کہ اسے اپنے ہاتھ سے پہناؤں گا۔ اول تو مجھے اکیلے میسر ہی نہیں آتی تھی، ہر وقت کسی نہ کسی کے ساتھ رہتی، اور اب تو یہ مجھ سے گھبرانے لگی تھی۔ جہاں میں ہوتا فوراً وہاں سے بھاگ جاتی۔ بس جب میں چھٹی پر گاؤں جاتا تو وہ یہی دعا کرتا کہ اماں کہیں آس پڑوس کے گھر چلی جائیں۔ میرے کپڑے دھو رہی تھی اور اماں اس وقت کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی گلی میں کھیل رہے تھے۔ جب میں اس کے پاس آ کر بیٹھا تو وہ ڈنڈے مار کر میرے کپڑے دھو رہی تھی۔ مجھے اپنے پاس بیٹھا دیکھا تو کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، بات سنو، کپڑے دھونے کے بعد میرے کمرے میں آنا، میں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگی، میں نہیں آؤں گی، تم بہت بدتمیز ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، تمہارے لیے بہت خوبصورت تحفہ لایا ہوں، میرے کمرے میں آؤ گی تو دکھاؤں گا۔ کہنے لگی، پہلے قسم کھاؤ، جو پہلے تم نے کیا تھا وہ نہیں کرو گے۔ میں نے کہا، تم آؤ تو صحیح، پریشان نہیں کروں گا تمہیں۔ کہنے لگی، کپڑے دھو کر آتی ہوں۔ میں نے جب دیکھا وہ
کچھ نرم پڑی ہے اور تو میں نے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کانچ کی چوڑیوں کے ساتھ میں اس کے لیے چاندی کا ایک چھلا بھی لے کر آیا تھا۔ اس کا منتظر تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ آئی۔ اس کے آدھے کپڑے پانی میں بھیگے ہوئے تھے، شاید کپڑے رسی پر ڈال کر سیدھے میرے کمرے میں ہی آئی تھی۔ کہنے لگی جلدی جلدی تحفہ دکھاؤ، کیا لائے ہو؟ مجھے رات کے لیے ہانڈی بھی چڑھانی ہے، تائی اماں اٹھ گئیں تو بہت ڈانٹیں گی۔ میں نے کہا پہلے کمرے کا دروازہ بند کرو۔ کہنے لگی نہ نہ بابا نہ، دروازہ بند کیا نہیں ہوگا، ایسے ہی کھلا رہے گا۔ میں اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا اگر اماں نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا، پاگل ہو کیا؟ میں نے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد الماری کی طرف چلا گیا۔ الماری سے کانچ کی چوڑیاں نکالی اور چاندی کا چھلا بھی۔ سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیوں میں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے سن رکھا تھا کہ لڑکیوں کے لیے تحفے لے کر جایا کرو تو بدلے میں وہ بڑا کچھ کرنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ کہنے لگی یوسف یہ تو بہت پیاری ہیں، کیا سچ میں تم میرے لیے لائے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں تمہارے لیے ہی لایا ہوں، ہر بار تمہارے لیے ایسے ہی تحفے لاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ چوڑیاں پہنتی میں نے اس کے ہاتھ میں وہ چوڑیاں خود پہنائی اور چاندی کا چھلا بھی پہنایا۔ وہ بار بار چوڑیاں گنگناتی ہوئی بڑی خوش تھی۔ کہنے لگی تم بہت اچھے ہو یوسف۔ پہلی بار اس کے منہ سے میں نے اپنی تعریف سنی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کوئی بات کرتا تو اماں آواز دینے لگتی۔ اماں کی آواز سن کر جیسے تو رنگت پھیکی پڑ جاتی، فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کو برتن مانجتے ہوئے جب اس کی ہاتھ کی چوڑیاں کھنکھنا رہی تھیں تو اس کے چہرے پر بڑی دلفریب مسکراہٹ تھی، بار بار مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اماں کہنے لگی یہ اتنی ڈھیر ساری چوڑیاں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی تو میں نے کہا اماں میں لے کر آیا ہوں۔ میری بات سن کر اماں اور ابا دونوں نے مجھے دیکھا تھا۔ اماں کہنے لگی تو کب لے کر آیا اور کیوں لے کر آیا؟ میں نے کہا اماں سریا کے لیے بھی تو لایا تھا، آپ کے لیے بھی چادر لے کر آیا تھا کڑھائی والی، تب آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ ابا کہنے لگے ہاں ہاں اچھا کیا۔ پھر کہنے لگی تیری پڑھائی کب ختم ہوگی؟ میں نے کہا 2 سال میں۔ کہنے لگے بس جیسے ہی تیری پڑھائی ختم ہوگی ہم تیری رخصتی کروا دیں گے۔ یہ سن کر دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ اماں کہنے لگی ایسے کیسے کرا دیں گے؟ ارے جب تک اچھی نوکری نہیں مل جاتی کچھ نہیں کرنا۔ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ ابھی تو اس کے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سب کا بھی تو اسی نے سوچنا ہے۔ اس کو اتنا پیسہ خرچ کر کے ہم تعلیم کیوں دلوا رہے ہیں؟ میرے والد کہنے لگے یوں یہ بات سمجھا کر کل کو منہ سے کہے کہ تو کیا اچھا لگے گا، ہو جائے گا سب کچھ، ابھی بھی پورا ہو رہا ہے نا۔ لیکن میری ماں کہنے لگی ابھی 5 سال تک کوئی رخصتی نہیں کروں گی، جب تک اپنی تعلیم مکمل نہ کر لے، 2-3 سال نوکری نہ کر لے، پیسے نہ جمع کر لے، تب تک کوئی رخصتی نہیں ہوگی۔ میں چپ سا ہو گیا۔ صبح صبح سب اسکول جا چکے تھے، اماں بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی، بس ایک زلیخا تھی جس کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے تھے، ابھی بھی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ ابا بھی اپنے کام پر جا چکے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کر زمین پر پھینک دی اور میں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا تم ملازمہ نہیں ہو اس گھر کی، کبھی کبھی تو مجھے اس پر بہت ترس آتا تھا نا۔ اماں نے اسے تعلیم دلوائی تھی، نہ اسے پڑھنا لکھنا آتا تھا، بلکہ میری بہن سریا اسکول بھی پڑھنے جاتی، گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی۔ اب وہ تھی 12-13 سال کی تھی، اس سال کی عمر میں سارے کام اماں نے اس کے کندھوں پر ڈال دیے۔ اماں چاہتی تھی کہ وہ بس کام کرتی رہے اور میں کماتا رہوں۔ میں نے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا اور اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا اور میں نے کہا منہ میں زبان نہیں ہے تمہارا، پورا دن چپ چاپ سارے کام کرتی رہتی ہو، کبھی اماں کو منع کر دیا کرو۔ کہنے لگی نہیں منع کر سکتی کیونکہ تائی اماں کو غصہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی یوسف۔ یہ کہنے کے بعد اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ زلیخا اپنے بازو سے آستین کے اوپر
کے ہاتھ پر زخم کا نشان تھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی تائی اماں نے گرم گرم چمٹا لگایا تھا کیونکہ روٹیاں جل گئی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرا دل اندر سے کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ رونے لگی۔ مجھے اپنی اماں کے بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور میں نے کہا کہ تم ابا کو نہیں بتایا؟ کہنے لگی تائی اماں میری جان نکال دیں گی کہتی ہیں۔ ڈھنگ سے کام سیکھو، میں کرتی ہوں سب کچھ ڈھنگ سے، مجھ سے نہیں ہوتا تو کیا کروں میں نے کہا ایسا کرو اپنے کمرے میں جاؤ، اپنے کپڑے پیک کرو، شہر جانے سے پہلے تمہیں چچی کے گھر چھوڑ کر آؤں گا اور ابا سے بھی کہہ دوں گا 8 دن تمہیں لینے نہیں جائیں گے۔ کہنے لگی سچ میں یوسف تم مجھے میری اماں کے گھر چھوڑنے جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں چھوڑوں گا، چلو جاؤ اپنے کپڑے رکھو۔ بڑی خوش تھی۔ جیسے ہی اس نے کپڑے بیگ میں پیک کیے، اپنا بیگ تیار کر چکی تھی، اماں اٹھ کر باہر آئیں اور کہنے لگی ابھی تک صحن کا جھاڑو نہیں دیا؟ میں نے کہا اماں میں اس کو چچی کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں اور 8 دن یہ وہیں رہے گی۔ اماں کہنے لگی تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ میں نے کہا اس کا شوہر، مجھے حق ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا۔ اماں کہنے لگی 2 جوتیاں لگاؤں گی تو سارا بڑا پن تمہارا ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا ابا سے میں بات کر چکا ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ کہنے لگی کہ تمہیں اتنی ہمدردی کا بخار کیوں چڑھ رہا ہے؟ سب جانتی ہوں کون سے جذبے تمہارے اندر ابل کر پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی جذبے ناجائز نہیں ہیں، اب آپ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی تو اس کو بڑا سیدھا سادہ سمجھتی تھی، بڑی تیز اور شاطر نکلی یہ تو۔ میں نے کہا اس نے کچھ نہیں کہا، میں اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے۔ یہ ہماری سریا سے 6 مہینے چھوٹی ہے، اس نے سارے کاموں کی ذمہ داری اس پر ڈال رکھی۔ آپ نے سارے کاموں کی ذمہ داری اس پر ڈال رکھی ہے، وہ انسان ہے، اسے آرام کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اماں کہنے لگی جاؤ جہاں جی چاہے چھوڑو، لے کر بھی خود آنا، میں نہیں جاؤں گی اسے لینے۔ میں نے کہا مت جائیے گا، میں شہر سے واپس آؤں گا تو اسے لیتا ہوا آؤں گا۔ چلو زلیخا، میں اسے باہر لے گیا۔ اس وقت سردیوں کی ابتدا تھی، سورج کی تپش بھی نہیں تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ میں اسے پہلے باغ میں لے گیا اپنا اور اس کا سامان ایک طرف رکھا اور کینو کے درخت لگے ہوئے تھے لیکن سب کچے، کوئی پھل بھی پکا ہوا نہیں تھا۔ کہنے لگی کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ۔ میں نے کہا ہاں تو کہنے لگی مجھے درخت سے وہ پیلے رنگ کا کینو اتار دو۔ اس کی فرمائش پر درخت پر چڑھا اور کینو اتار کر اس کو دے دیا۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ کہنے لگی تم بہت اچھے ہو، بہت زیادہ میرا خیال رکھتے ہو، میری خاطر تائی اماں سے بھی الجھتے ہو۔ میں نے کہا لیکن تم اچھی نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا میرا خیال نہیں رکھتی۔ کہنے لگی جھوٹ مت بولو، تمہارے سارے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتی ہوں۔ میں نے کہا وہ تو سب کے دھوتی ہو۔ کہنے لگی تمہارے کپڑے استری بھی کرتی ہوں، تمہارا سامان بھی طے کرتی ہوں، تمہارے لیے سب کچھ کرتی ہوں۔ میں نے کہا یہ سب نہیں، کچھ اور کرو۔ کہنے لگی اور کیا کروں؟ میں اسے درخت کے پیچھے لے گیا، اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا اگر تم سے کچھ مانگوں تو کیا دو گی؟ کہنے لگی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا بہت کچھ ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا اس پر اپنے ہونٹوں کے لمس دیے اور 2 فرمائش پر اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی ورنہ رفتہ ہونے لگی۔ میں نے بس اتنی سی محبت ہے تمہیں مجھ سے؟ کہنے لگی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرے 8 دن اچھے گزر جائیں گے۔ وہ جلدی سے اپنے سامان کے پاس گئی۔ کہنے لگی تمہیں دیر ہو رہی ہے، مجھے اماں کے گھر چھوڑ کے تمہیں جانا ہے۔ جانا بھی تو ہے۔ میں نے کہا جانا تو ہے، اگلی بار تمہارے لیے ایک قیمتی تحفہ لاؤں گا لیکن بدلے میں تم مجھے کیا دو گی؟ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر لگا دیا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور میں نے کہا میرے اس تحفے کو ہمیشہ یاد رکھنا، 8 دن بہت اچھے گزریں گے۔ تمہارے وہ بے حد نروس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا سنو، میرے بارے میں سوچتی ہو؟ اس نے
اس نے نہیں میں سر ہلایا۔ میں نے کہا سوچا کرو میرے بارے میں، سوچا کرو، کیونکہ میں تمہارے بارے میں کیا بہت کچھ سوچنے لگا ہوں۔ میرے پیپر ہونے والے تھے، پورے 2 مہینے میں گاؤں میں نہیں آ سکتا تھا۔ میری چچی کے گھر میں نے چچی کے گھر اس کو چھوڑا تو چچی بہت خوش تھی، بار بار اسے میرے سر کی بلائیں لے رہی تھی۔ کہنے لگی، جب بھی میں بھابھی سے کہتی ہوں زلیخا کو 2 دن کے لیے بھیج دیں تو وہ کہتی ہیں یوسف نے منع کیا ہے۔ سالوں ہی گزر جاتے ہیں، گھڑی 2 گھڑی یہ بس بھابھی کے ساتھ ہی آتی ہے اور مل کر چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا اب آپ اسے رکھیں، 8 دن بعد ابا آ کر لے جائیں گے۔ چچی بہت خوش تھیں اور اس کی بہن بھائی بھی آپا آپا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ الگ لگ گئے تھے، لیکن وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن میں بھی نہیں جانتا تھا کہ جب میں آؤں گا تو میری زلیخا مجھے ایسے حالت میں ملے گی جو ایک مرد کے لیے برداشت کرنا بالکل مشکل ہوتا ہے۔ میں اسے مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر 2 مہینے اپنے امتحانات کے چکر میں بس رات کو ہی کچھ فرصت ملتی تھی، آنکھیں بند کر کر زلیخا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آنے لگتا۔ بڑی بے چینی سے گاؤں جانے کے لیے تیار تھا۔ اس بار تو میں نے اس کے لیے سرخ رنگ کا جوڑا خریدا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا۔ اگر آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔